الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال في رواية الدعاء حصن المؤمن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ناصحا له يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بہت نازک دور ہے. یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ وہ زمانہ چل رہا ہے جس کے بارے میں آپ نے صحاباؤں کو بہت ڈرایا تھا کہ چاروں طرف سے فتنے تابڑ توڑ ایسے آئیں گے. صبح آدمی اسلام میں ہوگا، شام ہوتے ہوتے اسلام سے نکل جائے گا. شام کو مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے اسلام سے نکل جائے گا. اتنا ڈرایا صحابہ رونے لگے. تو آپ نے تسلی دی صحابہ کرام کو، مت گھبراؤ، اگر میرے ہوتے ہوئے اگر دجال آ گیا تو میں اکیلا مقابلے کے لیے کافی ہوں. آپ نے یہ جملہ فرما کر صحاباؤں کو تسلی کا سامان دیا تھا. حالانکہ اس زمانے میں تو دجال نہیں آیا، تب بھی روئے، بہت روئے. ابو بکر روئے، عمر روئے، عثمان روئے، علی روئے. ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں نہ معلوم ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، ہماری بچیوں کا کیا ہوگا، ہمارے پوتوں پوتیوں کا کیا ہوگا، ہمارے نواز و نواسیوں کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میری بیوی کا کیا ہوگا. یہ فکر دل کے گہرائی میں اگر کسی کو لگ جائے، ہنسنے کی مجلس سے ختم اور رونے کا دور شروع ہو جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہنسنا یہ سنت نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ زیادہ نہیں ہنسے، آپ کی مجلس میں مسکرانا ملتا ہے. ایک دو مرتبہ صرف دانت آپ کے کھلے ہیں، ورنہ حضرت تو غمگین رہا کرتے تھے. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اما عائشہ فرماتی ہے کبھی کبھی عشاء کے بعد آتے تھے اور صبح صادق تک ہمارا نبی بولے میں گزارتا تھا. بخشایا نبی ہو جس کی زندگی کی یہ کیفیت ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا پروانہ دے دیا تھا. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ایسا بڑا مقام کا نبی ہے. روتے جاتے ہیں، مسجد میں روتے ہیں، سفر میں روتے ہیں، بدر میں روتے ہیں. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ کہیں غفلتوں نے ہمیں شکار تو نہیں کر لیا. نوافل تو نوافل فرض کے لالے پڑ گئے. مسلمان کا بچہ حضور پر ایمان رکھنے والا، نبیوں پر ایمان رکھنے والا مسلمان کا بچہ جس کی راتیں تڑپنے میں گزرنی چاہیے تھی، اسی امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جب بستروں پر آتے تھے تو اللہ کے خوف میں ایسے تڑپتے تھے جیسے کہ ایک مچھلی تڑپتی ہے. ابھی حضرت مفتی محمود صاحب کے اشعار پڑھے گئے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈوری فرماتے ہیں، ابھی موجود ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈوری، کروڑ پتی آدمی، 7-8 بھائی افریقہ میں
اللہ نے غضب کا مال دیا، لیکن باپ بنا ہوا تھا۔ باپ نے سوچا میرے بچے بن جائے، اپنے بچوں کو کسی کو یہاں بھیجا، کسی بچے کو یہاں بھیجا، مولانا ابراہیم صاحب کو مفتی صاحب کے پاس بھیجا۔ مفتی صاحب کی خدمت میں چھتا مسجد میں دارالعلوم میں مولانا ابراہیم صاحب نے ایک چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزار دی۔ جن کو اللہ نے کروڑوں روپے دیے تھے، مولانا ابراہیم جانتے تھے پیسوں میں کچھ نہیں ہے، پیسے ضرورت کی چیز ہے، بس میرے دل میں اللہ کے محبت کی ایک لگن لگ جائے۔ مفتی محمود صاحب فرماتے تھے میرے مولانا ابراہیم کو اللہ نے کیا نہیں دیا، نہیں ہے تو زبان نہیں ہے، نظروں میں دیکھا۔ مولانا ابراہیم صاحب نے مفتی صاحب کے اللہ کے تعلق کو دیکھا۔ ایک مرتبہ مفتی صاحب رات کو سوئے ہیں، چادر اوڑی ہوئی ہے اور حضرت ہچکیاں لے کر رو رہے ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہو، کوئی پیٹ میں تکلیف ہے، سر میں کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا بیٹا ابراہیم قبر کی تنہائی مجھے یاد آ گئی، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا۔ وہ مفتی محمود جن کو اللہ نے 40-45 حج کروائے ہو، جنات ان کے پاس چھتا مسجد میں مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہو، اور سفر کے اندر میں 15 پارے قرآن مجید کے پڑھ دیتے ہو، جن کی ابتدا شیخ الہند نے کرائی ہو، علی پاک کے ذریعے سے جن کی ابتدا ہو، بڑھاپے کے عالم میں اس ناپاک آنکھوں نے دیکھا ہے، چھتا مسجد میں جوان کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی لیکن وہاں جو چھتا مسجد میں کھڑے ہو جاتے تھے وہ ہوتے تھے اور اللہ ہوتا تھا، اللہ کی محبت کا نظارہ ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو دیکھ کر للچانا چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایسی چیزوں میں رشک کرنا چاہیے۔ میرے اللہ کس کی دعا لگ گئی وہ بن گئے، اور کس کی بد دعا لگ گئی کہ میں فرائض سے محروم ہوتا جا رہا ہوں، گناہوں کی زندگی میں لگ چکا ہوں، اور دلوں کے گہرائیوں میں اچھے خواب تو آنا دور کی بات، سوتا ہوں اور برے خواب کا مجھے ایک مستقل فسانہ مجھے ستا رہا ہے۔ جب دیکھو مجھے آنکھوں سے غلط نظارے دیکھنے کو من چاہتا ہے۔ اب یہ جوان دل پر لے لے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، تڑپنا شروع کرے۔ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تڑپتے تڑپتے یہ جوان بھی وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب بندوں سے پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت نوح کی بد دعا سے جب پوری قوم برباد ہو گئی تو اللہ نے حضرت نوح کو فرمایا نوح مٹکے بناؤ، 100-200 مٹکے بنانے کو کہا۔ مٹکے بنانے کے بعد کہا نوح توڑ دو۔ اللہ پاک کیسے توڑوں، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ فرمایا نوح مٹکا بنانے کے بعد توڑنا تم کو بھاری لگتا ہے، بد دعا کے نتیجے میں قوم کو تم نے برباد کروا دیا، بد دعا کے نتیجے میں تمہاری قوم بد دعا کے نتیجے میں فرمایا اور قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ اسی غلطی کے نتیجے میں کل حشر کے میدان میں حضرت نوح سفارش کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں نہیں آئیں گے۔ ڈر لگتا ہے غلطی ہوئی ہے میری، کہیں اللہ میری پکڑ نہ فرما دے۔ میرے بھائیوں یہ جس دور میں ہے یہ بات دل کی گہرائیوں میں بٹھا دو۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ بدن کا خوبصورت نہ ہو یا ہماری کوئی بہن ہو بدن کی خوبصورت نہ ہو، لیکن دل میں طے کر دے کہ مجھے اللہ کو اپنا بنانا ہے۔ خدا پاک کی قسم راستے کے کسی آدمی کو دوست بنانا مشکل ہے، اللہ کو دوست بنانا بہت آسان ہے، دوست بنانا بہت آسان ہے۔ پچھلی زندگی سے معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے دربار میں آ کر سچی پکی توبہ کر دو تو پھر اللہ ایسا قرب عطا فرمائے گا۔ حضرت بلال حبشی رنگ کے خوبصورت نہیں تھے، رنگ کے کالے تھے، لیکن ایسی تکلیف اٹھائی تھی کہ مکہ المکرمہ کی تپتی ہوئی ریت میں ان کو لٹایا جاتا تھا۔ لہذا جب اذان کا موقع آیا ہے، خواب دیکھا ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے، دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، اچانک ایک فرشتہ ہے اور میں نے اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، نقارہ ہے۔ میں نے کہا بھائی نقارہ بیچو گے؟
کہا کیا کرو گے نقارہ لے کر کہ ذرا لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نماز کے موقع پر نقارہ بجائیں گے. فرمایا اس سے بہتر چیز بتاؤ. اذان بتائی اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو وہ اذان منہ زبانی ہو گئی. دوڑے دوڑے حضور کے دربار میں آئے. آپ نے فرمایا عبداللہ بلال کو سناؤ. بلال اذان دیں گے اس لیے کہ ان کی آواز بہت بلند ہے. علماء نے فرمایا کہ حضرت بلال کو تکلیف بہت آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا, مسجد نبوی کا مؤذن بننے کا شرف نصیب ہوا. العطایا بقدر بلایا, جو جتنی تکلیف اٹھائے گا اتنا اللہ کی طرف سے اس کو انعام ملے گا. اللہ کا نظام اندھا نہیں ہے, سب اللہ دیکھتے ہیں. کون سا میرا بندہ خلوتوں میں میرے پاس آتا ہے, کون سا میرا بندہ چپ کے کسی کے گھر کی خیر خواہی کرتا ہے, میرا کون سا بندہ اور میری کون سی بندی چپ کے کسی کمزور کا خیال رکھتا ہے, اور میرا کون سا بندہ اور کون سی بندی تنہائی میں آ کر مجھ سے باتیں کرتا ہے. اللہ کی ساری نہ سونے والی آنکھیں یہ نظارہ دیکھتی ہے, اور جب اللہ کی نظر کسی پر لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو چھانٹنے کا اور اس بندی کو چھانٹنے کا فیصلہ فرماتے ہیں. میں ایک واقعہ بتاؤں, عبرت کا واقعہ ہے کہ خدا کا نظام اندھا نہیں ہے. ابا کے سامنے ادب سے رہو, کیا ہوگا نسلوں میں برکتیں دیکھو گے. امی کے سامنے قدموں میں بیٹھو. ہاں, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو پورے دن سبق پڑھاتے تھے اور رات کو پاؤں دباتے دباتے امی کا ایک مرتبہ تلوے چاٹنے لگے. امی نے کہا بیٹا تو میرا عالم بچہ ہے اور میں نہ پڑھی ہوئی ماں ہوں, مجھے شرم آتی ہے. فرمایا ماں میں تلوے کو نہیں چاٹتی, میں جنت کو چاٹتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے, ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امام شافعی کو کہاں تک پہنچایا. اللہ ہم سب کو بااخلاق بنائے, اور سب کچھ ہے اخلاق نہیں ہے. میری زبان سے بھائی دکھی ہے اور ہم مسجدوں میں آتے ہیں, قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں. یہ اسلام تو وہ ہونا چاہیے, اسلام کو ماننے والا یا اسلام کو ماننے والی عورت ایسی ہونی چاہیے جو بھی ملے ماشاءاللہ ایک مسلمان گیا, وہ کھائے نہیں وہ کھلائے, وہ پیے نہیں وہ پلائے, وہ خود روئے لیکن دوسروں کو ہنسائے. رونے والوں کے پاس جا کر کے آنکھوں میں سے آنسو پوچھے, بھائی کیا تکلیف ہے؟ بیٹا مت رو, بیٹا کیا تکلیف ہے میرے گھر چل. یہی تو سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے صرف ظہر کے پہلے کی سنتیں نہیں بتائی, آپ نے صرف عصر کے پہلے کی سنتیں نہیں بتائی, یہ معاشرت کی سنتیں ہیں. اور یاد رکھو تلوار کا زخم اتنا گہرا نہیں ہوتا جتنا کہ اخلاق کی تلوار گہری ہوتی ہے. اپنے بچوں کو صحیح راستوں پر لانا ہو زبانیں میٹھی کرو, اپنی بہوؤں کو صحیح راستوں پر لانا ہے زبانیں میٹھی کرو, اپنے پڑوسیوں کو صحیح راستے پر لانا ہے اخلاق عمدہ بناؤ. جنید بغدادی کے زمانے میں ایک چور تھا, بہت پکا چور تھا. مفتی محمود صاحب نے لکھا ہے واقعہ, ایک مرتبہ چوری کی, دایاں ہاتھ کاٹا گیا. پھر چوری کی, بایاں پاؤں کاٹا گیا. پھر چوری کی, بایاں ہاتھ کاٹا گیا. پھر چوری کی, دایاں پاؤں کاٹا گیا. پھر چوری کی, عادت تھی کہاں جائے, اس کو جیل میں ڈالا گیا 10 سال تک. اس کا نام بازار تھا. 10 سال تک جیل میں ڈالا گیا. 10 سال کے بعد جیل سے چھوڑا گیا اس کو. اس نے کہا 10 سال چوری نہیں کی ہے تو اس کی تلافی کرنی پڑے گی. عادت کہاں جائے, اب بڑی چوری کرو. رات کے اندھیرے میں ہاتھوں پاؤں سے لولا لنگڑا آدمی گھسٹتا گھسٹتا گلی میں نکلتا ہے. اچانک ایک محل نظر آیا. محل ہے, بڑی حویلی ہے. لگا کہ ہاں یہ محل نظر آتا ہے, یہاں چوری کرے اور چوری بڑی کرے. اچانک دیکھا دروازہ کھلا ہے, سمجھا کہ اللہ کی مدد ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. وہ اپنے اعتبار سے یہ سمجھنے لگا
اندر گیا، کمروں کے دروازے کھلے ہیں، کیا آسانی کی شکلیں ہیں، لیکن تلاش کیا کچھ نہیں ملا۔ تو اس نے کہا اتنا بڑا مکان کچھ نہیں، تو چلو جاتے جاتے جو ملے لے کر چلا جاؤ۔ تو وہاں کپڑے پڑے تھے کونے میں، اپنے لولے لنگڑے اعضاء سے کپڑوں کو سمیٹنے لگا۔ اندھیرا بھی ہے، کوئی پورا اجالا بھی نہیں۔ اتنے میں ایک صاحب آئے، دیوا بتی لے کر آئے اور کہا بیٹا لاؤ میں آپ کے ذرا سامان کو جمع کر لوں، تم معذور ہو۔ جمع کر دیا۔ لاؤ بیٹا میں کچھلی باندھ لوں، کہ ہاں بندواؤ، لیکن میں تم کو کچھ نہیں دوں گا، میں اکیلا لوں گا۔ بیٹا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو تیری مدد کر رہا ہوں، بیٹا لے لے تجھے جتنا لینا ہے۔ فرمایا اٹھا کر کے میرے گھر پہنچاؤ گے، تو جو کہے میں تیار ہوں۔ سب بندوایا، بندوانے کی بات کہا اٹھاؤ اپنے سر پر۔ اس آنے والے آدمی کے سر پر اس چور نے اٹھوایا۔ اب وہ آدمی معذور تھا، بیمار تھا، کمزور تھا، راستے میں بیٹھ جائے تو چور سے کہیں کہ بیٹھ جاتے ہو، صبح شادی ہو جائے گی، لوگ دیکھ لیں گے، جلدی سے اٹھاؤ۔ تو بیچارہ وہ آدمی تھکا ہارا پھر سامان اٹھائے، یوں اٹھاتے اٹھاتے منزل پوری ہوئی اور یہ چور پیچھے پیچھے گھسٹتا گھسٹتا جا رہا ہے۔ صبح صادق کی روشنی ہونے کو تھی۔ اس نے کہا اب ڈال دو، یہ میرا گھر آ گیا، اوپر سے چہار دیواری کے اندر میرا سامان ڈال دو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا بھائی السلام علیکم، میں جاتا ہوں۔ دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس آنے والے آدمی نے چور کو دعائیں دی۔ یہ چور صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد اجالا ہوا، دل میں آیا رات میں وہ کون سا بندہ تھا، مجھے کام کرایا، میری گٹھڑی باندھی، میں اس نے اپنے سر پر سامان لگا لیا اور میں نے اس کو اگر سخت جملہ کہا تو برداشت کیا، دیکھنا چاہیے یہ آدمی ہے کون، اب تک دیکھا نہیں تھا۔ چنانچہ یہ آدمی گھسٹتے گھسٹتے صبح گلیوں میں جاتے جاتے اسی محل کے سامنے گیا تو وہاں تو لوگوں کا ہجوم ہے اور لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کو پوچھا بھائی یہ کس کا محل ہے، کہ بھائی تجھے پتا نہیں ہے یہ جنید بغدادی کا محل ہے، یہاں تو اللہ کا ایک صوفی رہتا ہے جنید بغدادی ہے۔ کہ اچھا میں نے بہت بڑا شاید پاپ کر دیا ہے، میں نے اسی ولی کے گھر سے چوری کی۔ یہ آدمی وہاں گھسٹتا گھسٹتا اندر گیا تو وہاں جنید بغدادی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ اللہ پڑھ رہے ہیں، لوگ ادھر ادھر کھسک گئے۔ یہ آدمی روتا روتا گیا، حضرت معاف کرنا، رات کو میں ہی چور تھا اور شاید میں نے آپ کو ستایا ہے، آپ کا نام تو میں نے سنا تھا لیکن آپ کو چہرے سے نہیں دیکھا تھا، حضرت آپ مجھے معاف کر دو۔ بیٹا آپ میرے مہمان بنے تھے، میرا حق بنتا تھا، اور بیٹا کوئی ضرورت ہو تو مجھے کہہ دو، آدھی رات کو آ جایا کرو۔ فرمایا حضرت مجھے توبہ کرا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں توبہ کرتا ہوں آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے وقت کا ولی بن کر کے دنیا سے گیا ہے، وقت کا ولی بن کر کے دنیا سے گیا ہے۔ معاذ ابن جبل کو حضور نے فرمایا تھا معاذ جہاں رہو اخلاق حسنہ کی خوشبو کے ساتھ رہو۔ آج ہمارے پاس داڑیاں ہوتی ہے، ہمارے پاس کرتے ہوتے ہیں، سلوار ہوتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے، لیکن میری زبان کے کڑوے بول سے میرا باپ دکھی ہے اور ہم چاہتے ہیں دنیا میں جنت کا نمونہ دیکھے۔ خدا کا نظام بالکل نہیں ہے، اللہ کا نظام اصول سے ملے گا۔ فرمایا اللہ کی مخلوق کو خوش کر کے مصلی پر آؤ اور اللہ سے مانگو، پھر تھوڑا مانگو کہ تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ اور محلے میں دیکھو شور ہے، شغب ہے، اور عورتیں ہیں اپنے شوہروں کو سامنے بولتی ہے، حالانکہ روایت میں آتا ہے، قرآن میں ہے، ماں باپ کے سامنے اف مت کہو، لا تقل لہما اف۔ اور ماں باپ سے زیادہ ایک عورت کے ذمہ اس کے شوہر کا حق ہے۔ کیسے؟ باپ کے مرنے کے بعد 3 دن سوگ منا سکتے ہیں، چوتھے دن نہیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی 4.25 مہینے سوگ منائے۔ آج تربیتوں کا ماحول ختم ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا بچی گھر آتی تھی، بیٹی تم آئی ہو، میرے داماد کا دل تو نہیں دکھایا، دیکھو بیٹی تم آئے ہو، اگر میرے داماد کا دل راضی ہے 7 دروازے تمہارے کھلے ہیں، اور اگر بیٹی تم نے میرے داماد کا دل دکھایا ہے
सातों दरवाजे तुम्हारे बंद हैं। और देखो बेटी, तुम दामाद के साथ अखलाक से इस तरह रहो। तुम जब मेरे घर से जाओ, फजर के बाद घर को मदरसा बना दो, और बेटा मगरिब के बाद मदरसा बना दो, और पूरे घर को मदरसे का निजाम बना दो। बेटी तेरे रोने से वो घर जन्नत का नमूना बन जाए। और देखो बेटी, मेरे कान के पर्दे पर ये आवाज आए कि तुम्हारी सास ये कहे कि बहू तो मेरे घर में बहुत आई है, लेकिन ये अजीब बहू है, मेरी बेटी से आगे है, और तुम्हारा तस्करा करके सास रोना शुरू करे। मेरी बेटी, 1000 रकातों में तुम्हें वो नहीं मिलेगा। सास तुम्हारी गैर हाजिरी में इतना कह देगा, अरे मेरी उस बहू का तस्करा मत करो। आधी रात को मैं खांसती हूँ तो फौरन साफ बहू दौड़ी दौड़ी आती है, मेरी सास तुम्हें क्या तकलीफ है, लाओ चाय बना लूं। बेटी, सास के दिल को खुश करने पर अल्लाह तुम्हारे कोख से अल्लाह के औलियाओं को जन्म देंगे। तुम अल्लाह के मखलूक को खुश करो, प्यासे कुत्तों को पानी पिलाओगे तो भी अल्लाह ने एक फाहिशा औरत को नेक बनाने का फैसला किया था। बेटा, वो इब्ने आदम है, आदम की बच्ची है, तुम्हारी माँ के दर्जे में है, तुम्हारी जेठानी तुम्हारी बड़ी बहन के दर्जे में है, बेटी तुम्हारी देरानी तुम्हारी बहन के दर्जे में है। बेटा, तुम किसी का दिल मत दुखाओ। वो माए दुनिया से चली गई। जब माए अपनी बच्चियों को शादियों से पहले नसीहतें करती थी और शादी के बाद रवाना करती थी, ऐसी नसीहतों के साथ उलमा ने लिखा है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन। ये मजमा बैठा है, अगर उसमें से कोई ये चाहे मेरे नजरों में मेरी औलाद आंखों की ठंडक बन जाए, कुछ नहीं करना, आप एक तस्बीह पढ़ लो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। हलाल कमाई है, इधर बाप तस्बीह पढ़ रहा है, ऑटोमेटिक बच्चों के साथ फरिश्तों का निजाम लगेगा, बच्चियों के साथ फरिश्तों का निजाम लगेगा। और उलमा ने लिखा है, आंखों की ठंडक औलाद वो है। बाप एक बेटी के घर मिलने गया, चाँद का वक्त था, तो बेटी मुसल्ले पर रो रही थी। बेटी क्या कर रही थी? अब्बू, चाँद का वक्त हुआ था और मेरे शौहर कमाई के लिए गए हैं। मैंने कहा लाओ मेरे शौहर के लिए दुआ कर लो। वाह बेटी, मेरा कलेजा, तेरे बाप का कलेजा ठंडा हुआ। बाप ने सोचा दूसरी बच्ची के घर जाओ, वहां बाप गया तो देखा बेटी मुसल्ला रख रही थी। बेटा तू क्या कर रही थी? अब्बू, जरा नवाफिल का वक्त था, खाना पका कर मैं फारिग हुई थी, तो मैंने सोचा मेरे बच्चे स्कूल गए हैं, मेरे बच्चे मदरसा गए हैं, मैं उनकी माँ हूँ, तो लाओ मैं दुआ कर लूँ। उलमा ने लिखा है, ऐसी औलाद माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक हुआ करती है। खुदा पाक की कसम, कलेजा ठंडा हो जाए ऐसी औलाद से। वाह, ऐसी हालत में दुनिया से जा रहा हूँ कि मेरी औलाद मुसल्ले के पुश्त पर सवार है और मेरी बच्चियां तकवे की पाबंद है, रातों में रोती है। मुझे उम्मीद है कल उसके पेट से पैदा होने वाले नवासे वक्त के मौली रियाज पैदा होंगे, और मुझे यकीन है इनके पेट से पैदा होने वाली बच्चियां वक्त की राबिया बसरिया पैदा होगी। पैसे कमाना आसान है, अपने घरों को जन्नत के नमूने पर लाना या आंखों में से आंसू बहाए बगैर बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब कोई मर्द नेक हो, बीवी नेक हो, दोनों की नेकी के नतीजे में घरों में खुशबूदार औलाद पैदा होती है। हमारे अखलाक अच्छे हो जी, हमारे असलाफ के अखलाक कैसे थे, हमारे नबी के अखलाक कैसे थे? आज अखलाक की सबसे बड़ी कमी है। तू तारी से बातें होती है, ताने से बातें होती है, बहू को ताना दिया जाता है, सास को ताना दिया जाता है। अरे अपना हकीकी बेटा हो, उलमा ने लिखा है बच्चा बड़ा हो जाए ऑर्डर मत करो। भाई बेटा यूं काम करेंगे बेटा तो बच्चा भी कहेगा मेरा बाप अखलाक का पाबंद है। मौलाना कभी ऑर्डर देकर के मेरे बाप ने मुझे नहीं कहा। एक बाप को अपने बच्चे पर ऑर्डर करने की इजाजत नहीं है, और हमने ऑर्डर के नतीजे में हमारी बच्चियों को हमसे काट दिया, बहुओं को हमसे काट दिया। अरे मेरे भाइयों और मेरी बहनों, नियत अल्लाह से रखो, हमारा अल्लाह अखलाक के नतीजे में छप्पर फाड़ करके देगा। हमारा अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है। मैं वाकया बताऊं, अखलाक हमारे निराले होने चाहिए। हमारी औलाद को ऑटोमेटिक फरिश्तों के जरिए से पेशानी पकड़कर अल्लाह हमारे कदमों में लाएगा। हमारा अल्लाह कमजोर नहीं है, बहुत कादिर मुतलक है। एक गोश्त काटने वाला भाई था, मुसलमान भाई,
اس کے سامنے ایک پھل بیچنے والا رہتا تھا. اب گوشت کاٹنے والے کو خواب میں کہا گیا تمہارے گھر کے سامنے جو پھل فروش ہے, پھل بیچنے والا, اس کو عمرہ کرا لو. سوئے ہو, اٹھو یہاں سے, اس کو عمرہ کرا لو. یہ گوشت بیچنے والا تعجب میں کہ ادھر مجھے خواب میں کہا گیا گھر کے سامنے رہتا ہے, اس کو عمرہ کرا لو. اس نے خواب کو ٹال دیا کہ یہ تو خواب ہے, اس کو دل پر نہیں لیا. لیکن اللہ جب کوئی کام کروانا چاہتے ہیں, ہم نے اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا. شیر سے ڈرتے ہیں, شیر کو پیدا کرنے والے کا ڈر دلوں سے نکل گیا. سانپ آتا ہے, سانپ 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 کیا ہے, سکولیا ہے. سانپ کو بنانے والے اللہ سے ڈرو. جھوٹ کے نتیجے میں کہیں ہماری نسلوں کو تباہ نہ کر دے. سود کے نتیجے میں ہماری اولاد کہیں آوارہ نہ ہو جائے. علماء نے لکھا ہے ایک نیکی کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے, 14 پشتوں تک جاتا ہے, اور ایک گناہ کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے. ہماری غلطی کا خمیازہ بیچاری اولاد بھگتے. مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کر لے, اپنی زندگی سے برائیاں ختم, تاکہ ہم اپنی اولاد کو نورانیت کی حالت میں چھوڑیں. ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا, بچے کو بلایا, بیٹا تیرے باپ نے اس گھر میں 4000 قرآن ختم کیے ہیں. حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا, بیٹا عبداللہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, حشر کے میدان میں ملاقات ہوگی بیٹا, لیکن تیرے باپ کو شرمندہ مت کرنا, گناہ لے کر نام اعمال میں مت آنا. تیرے باپ کو تو کیا منہ دکھائے گا. دیکھ بیٹا میں نے تجھے اس لیے نہیں جانا کہ تو دنیا میں گناہ کرے, بیٹا ایسی حالت میں زندگی گزارنا کہ کوئی گناہ تجھ سے نہ ہو. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا, اے اللہ میں نام اعمال تولنے کا ترازو دیکھنا چاہتا ہوں جس میں نیکی تولی جائے گی. فرمایا داؤد برداشت نہیں کر سکو گے کہ نہ اللہ پاک مجھے دیکھنا ہے. تو میں ہمارے محبوب نے فرمایا حضرت داؤد سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے. تھوڑی دیر مصلی پر بیٹھتے تھے, بیوی کو کہتے تھے اب تم عبادت کرو. بیوی کے اٹھنے کا وقت ہوتا تھا, بچے کو کہتے تھے بیٹا تم عبادت کرو. 24 گھنٹے کی روٹین تھی, مصلی تر بتر رہتا تھا. جیسے ترکستان میں استنبول ہے جہاں میوزیم ہے, ترکستان میں 450 سال ایسے گزرے ہیں کہ وہاں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. خوش نصیب ہے وہ گھرانہ جس میں باپ قرآن کا عادی ہے, جس میں ماں سورہ واقعہ پڑھتی ہے, جس میں ماں راتوں میں اٹھ کر اپنے ننھے منھے بچوں کے لیے روتی ہے, ننھے منھے بچوں کے لیے روتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے سوئے ہیں اور ماں اٹھی, 4 بجے کا وقت ہوا, مصلی کو تر بتر کیا. ہو سکتا ہے ماں کے رونے سے 5 سال کا بچہ اٹھے اور کہے میری ماں تمہارے پیٹ میں تکلیف ہے, میری ماں تم کیوں روتی ہو. ماں روتی روتی کہے بیٹا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن بیٹا مجھے قبر کا اندھیرا مجھے رلا رہا ہے, اور بیٹا تیری ماں کو رونے دے, تیری ماں کے رونے سے تیری قسمت بدلے گی. اور بیٹا جو مائیں روئی ہے ان کے بچے بنے ہیں, ہنسنے والی ماں کے بچے ضائع ہوئے ہیں. بیٹا تیری ماں میں نے تجھے دودھ پلایا ہے, میں تجھے کسی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری ماں میری 4 پائی کے پاس تہجد میں رو رہی تھی اور ہچکیاں لے کر رو رہی تھی, اور روتے روتے ایک مرتبہ ایسا کہہ دیا, اے میرے اللہ اگر تو نے میری نہ سنی میری اولاد کے بارے میں تو ایسی چیخ ماروں گی کہ آسمان اور زمین کی مخلوق سنے گی. اے اللہ تو میری سن, میرے علی میاں کو آگے بڑھا, میرے علی میاں کو چمکا دے. مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں شاہ فیصل کا زمانہ تھا, بیت اللہ کی چابی مجھے دی گئی, میں بیت اللہ میں گیا, میری ماں تو مر کر چلی گئی تھی, اور جب میں بیت اللہ گیا ہوں میری مرحوم ماں کو یاد کر کے رویا ہوں. او میرے اللہ میری ماں کی دعا نہ ہوتی علی میاں کو کون پہچانتا. میرے بھائیوں یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک مجھے دیکھنا ہے, وہ تو مجھے ترازو دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنکھیں بند کرو. ہم کو تو صرف اتنے چہرے نظر آتے ہیں, یا فرشتے ہم نے کسی نے دیکھا ہے, 5 جنات ہے. علماء نے لکھا ہے انسان تو سب سے کمزور مخلوق ہے,
خلق الانسان ضعیفا، جنات کا بچہ سامنے آ جائے تو بڑے سے بڑا آدمی وہ گویا کہ اس کے سامنے کپ کپا جائے، گھبرا جائے، بے ہوش ہو جائے. اور جنات سے زیادہ طاقت معقلوں کی ہے، علماء نے لکھا ہے، اور معقل سے زیادہ طاقت فرشتوں کی ہے. فرشتوں کی طاقت تو ایسی ہے، یہ پوری دنیا کا نظام فرشتوں کے ہاتھ سے نہیں پھونک سے ٹوٹے گا. اور علماء نے لکھا ہے جب جمعہ آتا ہے، کل جمعہ آئے گا، ہر جمعہ کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق گھبراتی ہے کہ قیامت نہ آ جائے، اور قیامت طلوع آفتاب سے پہلے پہلے آئے گی. ساری مخلوق بے چین رہتی ہے، لیکن جب طلوع آفتاب ہو جاتا ہے تو وہ چین میں آ جاتے ہیں. چلو اس جمعہ کو قیامت نہیں، اگلے جمعہ کو دیکھا جائے گا. ابن آدم ہی سست ہے، گناہ کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں، غفلتوں میں اور چل رہے ہیں. بھائی کس نے دیکھا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے. رہتے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر بھی دنیا میں آتا ہے یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. ایک اللہ کے ولی نے قبرستان کے پڑوس میں پلاٹ لیا. بچے نے کہا ابا یہاں کیوں پلاٹ لیا؟ کہ بیٹا ہماری اصل کالونی وہاں ہے، وہاں جا کر کے بیٹا سونا ہے، تو میرے مرنے کے بعد وہاں پہنچانے میں دیری نہ ہو. ایک باپ کا بدن دبلا ہو گیا. بچے نے کہا ابا بہت کمزور ہو گئے ہو، بیٹا مرنے کے بعد کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں چاہتا ہوں میرا بدن دبلا ہو، کسی کو اٹھانے میں تکلیف نہ ہو. اللہ کے ولیوں نے تو اتنا خیال رکھا تھا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ مفتی تقی صاحب کو فرمایا بیٹا رمضان کے مرنے کا کس کو من نہ چاہے، لیکن میں دعا نہیں کرتا. کیوں؟ رمضان میں میرا انتقال ہو، میں تو مر گیا لیکن لوگوں کو اٹھانے میں تکلیف ہوگی، دھوپ میں بیچارے آئیں گے، مجھے تو اچھا درجہ مل جائے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہو، اس لیے بیٹا میں تو رمضان کی موت نہیں چاہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے اٹھانے سے لوگوں کو تکلیف ہو. ہمارے اکابرین ایسے گزرے ہیں، زندگی میں کسی کو تکلیف نہ ہو اور مرنے کے بعد بھی کسی کو تکلیف نہ ہو. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک میں دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی تو سامنے دیکھا اتنا بڑا ترازو آسمان اور زمین کو گھیرے میں لیے ہوئے. داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. کون سا مائی کا لال ایسا ہے جو اتنی نیکی کرے کہ اس کا ترازو بھر جائے؟ میں نے اتنی عبادت کی ہے لیکن یہ تو ترازو کیسے بھرے گا؟ یہ سوچ کر بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے اللہ پاک نے فرمایا او داؤد گھبراؤ مت، میں جب خوش ہو جاتا ہوں کوئی آدمی اخلاص سے ایک کھجور بھی صدقہ کرے گا تو کھجور کے ذریعے سے ترازو کو بھر دوں گا. میں تو اخلاص کو دیکھتا ہوں، بندے کے نیکی کے اعمال کو دیکھتا ہوں. فرمایا ایک نیکی کا اثر 14 پشتوں تک رہتا ہے اور ایک گناہ کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے. بد دعا کا بھی اثر ہوتا ہے. ماں کی بد دعا نسلوں کو برباد کرتی ہے، پڑوسی کی بد دعا نسلوں کو برباد کرتی ہے، بہو کی ساس کو برباد کر دیتی ہے. ہمارے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب کاکوسی والے فرماتے ہیں آج ہم کسی کے جادو سے دکھی نہیں ہیں، ہم اپنے گھر کے افراد کی بد دعا سے دکھی ہے. چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے بھائی سے تو ہاتھ جوڑتا ہوں، غصے کا تیز آدمی ہے. بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے بھائی کی تو بات مت کرو، بہت غصے والا آدمی ہے. چھوٹے بھائی کو چاہیے، بڑا بھائی تو باپ کے درجے میں ہے حضور نے فرمایا، اور بڑے بھائی کو چاہیے میرے چھوٹے بھائی مجھے حضور نے باپ کے درجے میں بنایا ہے، لہذا چھوٹے بھائی سے میں پیار کروں، پیار کر کے دنیا سے جاؤ. فرمایا ایسی حالت میں کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے اللہ قبر میں اجالے کا انتظام فرماتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا حضرت بنیامین، جب حضرت یوسف نے روک دیا تھا مصر میں، یوسف تو کھو گئے تھے اور یہ حضرت یوسف نے ہی روک دیا تھا اپنے بھائی بنیامین کو، اور یہاں بھائی آئے اور کہا ابو بھائی کو بادشاہ نے لے لیا ہے. بھائیوں کو پتا نہیں تھا کہ وہ یوسف ہی ہے. تو حضرت یعقوب کا دل دکھا، یہاں سے خط لکھا عزیز مصر کو میرا بچہ بنیامین واپس کرو ورنہ ایسی بد دعا دوں گا
کہ 7 پشتے اس کا نتیجہ چکے گی۔ ہاں، کوئی آدمی چپ کے کہتا ہے اللہ فلانے سے میں دکھی ہوں، تو نہیں مٹ لے، اللہ اکبر، آسمانی نظام حرکت میں آتا ہے۔ کسی کو مت رلاؤ، کسی کا دل دکھی مت کرو، بہت آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے اکابرین نے کتے کا دل نہیں دکھایا، کتے کو بھی خوش کیا ہے، بلی کو بھی خوش کیا ہے۔ جی میں واقعہ سنا رہا تھا، وہ کون سا گوشت بیچنے والا خواب میں کہا گیا پھل بیچنے والے کو عمرہ کرا لو، ایک رات ہو گئی، ٹال دیا اس کو، دوسرے دن پھر سوئے، خواب میں کہا سوئے ہو پھل بیچنے والے کو عمرہ کرا لو، پھر ٹال دیا، پھر تیسری رات سوئے ہو پھل بیچنے والے کو عمرہ کرا لو۔ امام صاحب کو پوچھا مسجد کے، تو کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، عمرہ کرانا پڑے گا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے واقعات رونما کرتے ہیں۔ عراق میں ایک صحابی کی قبر ہے، آج سے 100-125 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے وقت کے بادشاہ کو خواب میں آ کر کہا کہ ذرا میری قبر کھودو، مجھے نکالو، پانی آ رہا ہے میری قبر میں، نکالو مجھے۔ بادشاہ نے ٹال دیا، پھر دوسرے دن کہا مجھے نکالو قبر سے، قبر بدل دو، مجھے پانی آ رہا ہے۔ اللہ کے اولیاء اپنے قبر میں زندہ ہے۔ اللہ ہم سب کو زندہ رکھے، نیکی کرنے والا مرتا نہیں ہے، زندہ ہے۔ پوتا کہے مولانا صاحب میرا دادا پوری رات قرآن پڑھتا تھا، یہ زندہ ہے۔ مولانا صاحب میرا نانا کبھی جمعہ ان کا ناغا نہیں ہوا، ہر جمعہ کو صلاۃ التسبیح ہمارے نانا پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایک بچہ آیا، مولانا میرے دادا کو 50 سال کے بعد قبر سے نکالا تو میرے دادا جو کہ تو قبر سے نکلے ہیں، صرف داڑھی کے چند بال گرے تھے۔ اور اس پوتے نے کہا مولانا میرا دادا پوری رات قرآن پڑھتا تھا، پورے گاؤں نے گواہی دی کہ تمہارا دادا پوری رات قرآن پڑھتا تھا، اس کا نتیجہ اللہ نے دیا۔ جنت البقیع میں مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی کی قبر ہے، ایک مرتبہ قبر کھودی گئی تو مولانا بدر عالم چھو کے تو باہر آئے۔ سعودیہ کی حکومت نے دیکھا اوہو ان کو ایسا ہی رکھو، پھر دوبارہ دور کیا گیا، چھو کے تو باہر آئے۔ یہ ہماری طرح بال بچوں والے تھے، ان کی بھی بیویاں تھی، ان کے بھی بھائی تھے، وہ بھی اسی معاشرے میں رہتے تھے، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی، انگلی میں سوئی چبھے تو ان کو بھی دکھ ہوتا تھا، انجیکشن لگے تو ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی، تھوڑا سا چل کر جائے تو وہ بھی تھکتے تھے، وہ بھی اسی سوسائٹی میں رہتے تھے، لیکن طے کیا تھا کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں رہنا ہے، اللہ کو راضی کر کے رہنا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، میں میرے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، مخلوق بھلے ناراض ہو تو پھر سعودیہ نے وہاں تار لگا دیا، ان کو کوئی نہ چھیڑے، یہ اپنے قبر میں زندہ ہے۔ تھانہ بھون میں حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ ہیں، جب شاملی کے میدان میں گولی لگی تھی، رات کو سوئے، حضور خواب میں آئے، حافظ صاحب صبح غسل کر کے جانا شاملی کے میدان میں، ہاں، اور دیکھو حافظ صاحب عطر لگا دینا، نئے کپڑے پہن لینا اور روزہ رکھ لینا، اس لیے کہ افطار میرے ساتھ آپ کو دسترخوان پر کرنا ہے۔ صبح اٹھے، غسل کیا، عطر لگایا اور عطر لگا کر شاملی کے میدان میں گئے اور یہاں گولی لگی، شہید ہو گئے۔ عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ، ان کو وہاں سے کندھے پر اٹھا کر کے لائے ہیں تھانہ بھون میں۔ آج تھانہ بھون میں ان کی قبر ہے۔ ایک آدمی ان کے قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا، بڑا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، سر جھکایا، آنکھیں بند کی، حافظ ضامن شہید سامنے آئے اور کہا فاتحہ پڑھنے آئے؟ فاتحہ تو مردوں پر ہوتا ہے، زندوں پر کہاں فاتحہ ہوتا ہے؟ ہم تو اپنے قبر میں زندہ ہے، راستہ یہاں سے بدل دو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں ہم جو کر رہے ہیں وہی سب کچھ ہے، نہ، ہم بہت پیچھے ہیں۔ بہت بڑی دنیا بالغ ہو کر کے دنیا سے گئی، اللہ کو پہچان کر کے گئی۔ حضرت مولانا ارشد مدنی رحمت برکاتہم، ان کے والد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، ان کے والد حاجی حبیب صاحب اپنے وطن فیض آباد میں رہتے تھے اور دل میں آیا درود پڑھتے پڑھتے، خوب درود پڑھا،
کہ مجھے تو اب مدینہ جانا ہے، حضور کی قبر پر حاضری دینی ہے۔ چھوٹی سی دکان کی بیچ دیا، زمین بیچ دی۔ لوگوں نے کہا کیا کرتے ہو بھائی، بچے دکھی ہوں گے۔ فرمایا مجھے حضور کی یاد آئی ہے، میرے محبوب پر درود پڑھتے پڑھتے مجھے اب تو مدینہ جانا ہے، اور اگر کوئی مجھے یوں کہے کہ تم کو توپ کے دہانے پر باندھا جائے گا اور توپ چھوڑی جائے گی اور تمہارے بدن کے ٹکڑے جائیں گے، تو میں اپنے بدن کو توپ کے منہ پر بندھوانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ گئے، اور وہاں مولانا حسین احمد مدنی بھی وہاں تھے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی کے والد، رات کو گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے کا دور تھا۔ ابا نے ایک مرتبہ کہہ دیا بیٹا ایسا کرو، بیٹا حسین احمد یہاں فاقہ ہے، ہندوستان چلے جاؤ۔ فرمایا ابا محبوب کی گلیوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ رات کا اندھیرا ہوتا تھا، اور وہاں اندھیرے میں تربوز کے چھلکے لا کر کے حضرت مدنی آتے تھے، پانی میں ابالتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، روتے روتے کہتے تھے میرے اللہ، حضور کی محبت میں میرے ابو آئے ہیں، میں بھی یہاں آیا ہوں، تربوز کا چھلکا کھا رہا ہوں، میری نسلوں کو ضائع مت کرنا۔ چنانچہ 17 سال تک اللہ کے رسول کی قبر اطہر کے پاس بیٹھ کر سبق پڑھایا ہے۔ ان قبر والوں نے یہ کہا، ان قبر والوں نے یہ کہا۔ ایک مرتبہ یہ بحث چلی کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی شاگرد نے کہا حضرت ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی اپنے قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ حضرت مدنی نے فرمایا بیٹا آنکھیں بند کرو، سب کو آنکھیں بند کرائی، پھر کہا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی، سنگ مرمر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سارے لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، حضور کی زیارت کی۔ یہ حضرت مدنی کو ملا ہے ابا کی قربانی کے نتیجے میں، اور حضرت مدنی کی قربانی کے نتیجے میں میرے بھائیوں خلوتیں تلاش کرو، تنہائیوں میں اللہ سے مانگو۔ صرف بچوں کو 10,000 کما کر دینے سے کام نہیں چلے گا۔ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہے، ماؤں کی ذمہ داری صرف کھانا پکا کر کھلانے کی نہیں ہے، یہ تو ہندو بہنیں بھی کرتی ہے، یہودی بہنیں بھی کرتی ہے، ہم سے اچھا کھلاتی ہے۔ مسلمان بہن کا کام ہے کھانا پکا کر فارغ ہوئی، بچہ مدرسہ پڑھتا ہے، ہماری یہ بہن وہاں تنہائی میں مصلی بچھایا، درود پر درود پڑا، استغفار پر استغفار کیا، اور روتے روتے آنکھوں میں سے آنسو چھلکنے لگے، اور کہا میرے اللہ میرے بچے کی میں غریب ماں بول رہی ہوں۔ مولوی ریاض کو آپ نے مولوی ریاض بنایا تھا، مولوی عمر کو آپ نے مولوی عمر بنایا تھا، مولوی سجاد کو آپ نے مولوی سجاد بنایا تھا، اور میرے ربا میں غریب تیری بندی ہوں، اے اللہ میں کمزور ہوں، میرا بچہ جہاں ہے میرے بچے کو فرشتوں کے پر لے لے، انشاءاللہ ماؤں کے رونے سے بچوں کا دماغ بھی تیز ہو جائے گا، بچوں کا حافظہ بھی تیز ہو جائے گا۔ فرمایا مسلمان ماؤں کی ذمہ داری یہاں تک کی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے علامہ سعد الدین تفتازانی کا، پڑھنے میں بہت کمزور تھے، پیچھے بیٹھتے تھے، بچے مذاق کرتے تھے، استاد بھی ہنسے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کی ماں کو آ کر کے کہا میری ماں میں بہت کمزور ہوں، بچے ہنستے ہیں، بیٹا تیری ماں روتی ہے تو مت گھبرا، تو مت گھبرا بیٹا، تیری ماں روتی ہے، دیکھ لینا بیٹا۔ ادھر بچے کو کہا بیٹا تو استاذ کا ادب کر، بے ادبی مت کرنا۔ ماں روتی رہی روتی رہی روتی رہی۔ ایک دن سوئے ہیں، کسی نے کہا حضور بلا رہے ہیں، گئے، آپ نے فرمایا بیٹا بہت کمزور ہو، زبان نکالو باہر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اس بچے کی زبان سے لگائی، دماغ مل گیا، حادثہ مل گیا۔ صبح پڑھنے آیا، چہرہ بدلا بدلا تھا، نورانی چہرہ تھا، اللہ اکبر۔ استاد نے سبق پڑھایا، بچے نے کہا حضرت مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ ہوتا تو؟ استاد نے پھر سبق پڑھایا، بچے نے روک دیا، استاد سمجھ گئے، کمرے میں لے گئے، بیٹا کچھ معاملہ الگ ہے۔ روتے روتے کہا حضرت میری قسمت بدل گئی، میری ماں کے رونے سے سعد الدین بدل گیا ہے، حضور خواب میں آئے ہیں اور حضور نے اپنی زبان مبارک میری زبان سے لگائی ہے۔ ہم کیا دیں گے بچوں کو میرے بھائیوں؟ پیسے دیں گے، فقط کپڑے دیں گے،
اللہ جب ہمارے بچوں کا ہاتھ پکڑ لے گا ہمارا بچہ بنے گا اور ہمارے رونے میں تاثیر ہے. نا امید مت ہو, ہمارا اللہ بہت بڑا ہے, صرف مسلح تر کرنے کی طاقت ہونی چاہیے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, رات کا اندھیرا ہوتا تھا, 5ویں خلیفہ ہے, مسلح پر آتے تھے, باہر سے مٹی لاتے تھے, اپنی پیشانی مسلح پر رگڑتے تھے اور روتے روتے کہتے تھے کہ اللہ عمر کا ہاتھ پکڑ لے, عمر کا ہاتھ پکڑ لے, میں تیرے دربار میں آیا ہوں. رونے کے نتیجے میں اللہ پاک نے کہاں تک پہنچایا. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس کی نماز حضور کی نماز کے مشابہ ہو جیسا کہ میں نے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے. ماؤں کے رونے سے بچے بدلتے ہیں. امام طحاوی بہت بڑے محدث گزرے, ان کے ماموں نے کہا تھا خدا کی قسم تو سبق نہیں پڑھ سکے گا. امام مزنی نے جا نکل جا یہاں سے, لیکن امام طحاوی اپنی ماں کو کہا, ماں دعا میں لگی, بیٹا مت گھبرا, ماموں نے تانا دیا ہے تجھے. ماموں تو مر کر چلے گئے. امام طحاوی نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ سمجھنے کے لیے بھیجا جائے. علماء احناف میں وکیل کا دماغ ہے, وکیل کا. اپنے ماموں کے قبر پر گئے, روتے روتے کہا میرے ماموں میری ماں کی دعا نے میرا دماغ بدل دیا ہے, خدا کی قسم آج تم زندہ ہوتے تو تم کو قسم کا کفارہ دینا پڑتا, تمہیں قسم کا کفارہ دینا پڑتا. میرے بھائیو نا امید مت ہو, اپنے گھروں میں آبِ زمزم نکالنا ہو, دعائیں مانگنا شروع کرو. اللہ کو وقت دو, طلاقی کو وقت دیتے ہو, بے وفا لوگوں کو وقت دیتے ہو, ختم ہونے والی مخلوق کو وقت دیتے ہو, عشاء کے بعد کا وقت ہو, وقت تلاش کرو, خلوت تلاش کرو. آج کام بہت ہو رہا ہے, دعوت و تبلیغ کا کام ہے, مدارس ہے, مکاتب ہے, خانقاہیں ہیں, لیکن لوگ وقت نہیں دیتے اللہ کو. نکل گئے وہ لوگ بہت آگے جنہوں نے اللہ کو وقت دیا. جو جتنا وقت دے گا اتنا آگے نکل جائے گا. مولوی ریاض صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا مولانا علی میاں صاحب کو, مولانا تم کہو اور جی لوں میں. فرمایا مولانا کیا کہتے ہو اور جی لوں؟ کہ جی میرا معاملہ میرے اللہ سے ایسا ہے, میرا معاملہ میرے اللہ سے ایسا ہے. ایسے اکابرین گزرے ہیں, رو رو کر کے مسلح تر تر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ایسا مضبوط کیا تھا. میرے بھائیوں ہم سب کی ذمہ داری ہے دعاؤں میں اپنا وقت لگائیں. 3 دن خواب میں کہا گیا, 3 دن پھل بیچنے والے کو عمرہ کرا لو. آج ہم آب زمزم صرف تلاش کرتے مکہ المکرمہ میں, ماؤں کے قدموں میں ہمارے بچوں کی قسمتیں ہیں. جی پھل فروٹ لے کر کے آئے بچوں اور بیوی کے پاس, بعد میں پہلے ماں کے قدموں میں, میری ماں لو تمہیں جتنا چاہیے اتنا دے دو. ہم کسی بزرگ کے پاؤں نہیں دبائیں گے چلے گا, لیکن ماؤں کا پاؤں دبانا ہوگا. جی ماؤں کے قدموں میں. بوڑھا باپ ہو گیا, بولے گا تو نہیں, لیکن اس کی آہ نکل گئی, اس کی آہ میں تباہ اور برباد کر لے گی. مولانا دین پوری فرماتے ہیں جن کے بڑے خطبات ہیں, ایک مرتبہ میں بیان کر کے جا رہا تھا, وہاں سامنے ایک جوان پیچھے بیٹھا تھا, کوئی پاس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا, بدبو آ رہی تھی. مولانا وہاں سے گزرے تو کہا مولانا بیٹھو میرے پاس, میرے ذریعے سے عبرت پکڑو مولانا. مولانا میرا عجیب واقعہ ہے, دوستوں کے نشے میں شراب پیا کرتا تھا. ایک مرتبہ میں نے اپنی ماں کو جوتا مارا, سر پر جوتا مارا, تو میری ماں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اتنا کہا میرے اللہ تو نے مجھے بچہ اس لیے دیا تھا کہ وہ مجھے جوتا مارے, اے اللہ تو نمٹ لے اس سے. مولانا اتنا کہنا تھا, رات کو سویا ہوں, کوئی جانور نے میرے پاؤں میں کاٹا ہے اور میرے پاؤں میں انفیکشن ہو گیا. اب ڈاکٹروں نے ہاتھ اونچے کر دیے, کوئی پاس میں آنے کو تیار نہیں. بیوی دور سے روٹی ڈالتی ہے, بلکہ بیوی تو بھاگ گئی, بچے دور سے روٹی ڈالتے ہیں. او مولانا میری ماں کی بد دعا نے مجھے تباہ اور برباد کر دیا, اور ماؤں کی دعاؤں سے لوگوں کی قسمتوں میں وہ ملتا ہے اللہ ان کو حرمین بھیجتا ہے. جاؤ تمہاری ماں تم سے بہت خوش ہے, تمہارے بچے اور تمہارے بچوں کو اللہ تعالیٰ چمکائیں گے یہ ماؤں کی دعاؤں سے. ہمارا نبی 52 سال کے بعد جب آپ ابوا کے اوپر سے گزرے ہیں,
اور اپنی ماں کی قبر پر جا کر کے روئے. جی عشاء کے بعد ماں کے پاس جاؤ، ابو کے پاس جاؤ. کوئی بھائی دکھی ہے اس کو چپ کے اس کا تعاون کرو. بھائی گھر بنا رہا ہے. مفتی سعید صاحب کے بھائی مفتی امین گھر بنا رہے تھے. فرمایا بھائی تمہاری بھابھی کو مت کہنا لو یہ گھر بنا لو. بھائی بھی کہے گا میرا بھائی بڑا کیسا خیر خواہ ہے، چپ کے مجھے پیسے دیتا ہے، کسی کو نہیں کہتا. 1000 رکعتوں میں وہ چیزیں نہیں ہے جو کسی کی دعائیں لینے میں ہے. کسی کے مرنے پر کوئی روئے تو کسی کے مرنے پر محلے کی بیوار ہو رہی ہو. میری بہن تم کیوں رو رہی ہو؟ بھائی تمہیں کیا پتا میرے گھر کا چولہا میرے اس مرحوم بھائی کی وجہ سے جلتا تھا. اے اللہ اس کی قبر کو روشنی کا انتظام کر دینا. انشاءاللہ بیوہ عورت کے دعا کے نتیجے میں اللہ کو غیرت آئے گی اور ہماری قبر میں اللہ اجالے کا انتظام کرے گا. مسجدوں میں دل لگانا چاہتے ہو مخلوق کا دل خوش کرو، ورنہ مخلوق کو ماں کا دل دکھا کر کوئی مائی کا لال ولی نہیں بن سکتا. جی مصلی پر آنا ہو محلے کی ساری مخلوق خوش. ہمارے بعض اکابرین تو پیپر میٹ رکھتے تھے، بچے بھی ملے لو بیٹا پیپر میٹ کھا لو بیٹا، کھا لو بیٹا کھا لو. المحلے کے بچوں کو بھی خوش کرتے تھے. اور آج تو ہمارے بھائی دکھی ہے. باہر کی دنیا میں بہت ہنستے ہیں ہم، اپنے خاندان میں ہم سے سب دکھی ہے. بھائی کٹا ہوا، بہن کٹی ہوئی، بچیاں کٹی ہوئی، بہویں کٹی ہوئی، ہمارے بڑے بھائی کٹے ہوئے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دیندار ہیں. میرے بھائیوں اس لائن میں ہم سب سے زیادہ جاہل ہیں. تسبیح پکڑنے میں یقیناً دیندار ہے، بھائی کا رشتہ نبھانے میں ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں. ہمارے نبی نے ایسی تعلیم بالکل نہیں دی تھی. 3 دن کہا گیا. پھل بیچنے والے کو جا کر کے کہا کہ بھائی مجھے خواب میں 3 دن کہا گیا ہے تم کو عمرہ کرا لوں. رونے لگا میرے بارے میں کہ جی. بھائی مبارک اللہ کے گھر کی زیارت ہر ایمان والے کو حضور سے کیسا تعلق ہوتا ہے. ہر ایمان والے کو. ہم منی پور گئے تو منی پور میں 4 مہینے لگے ہمارے. ایک صاحب ملے، مولانا میں نے اللہ کے رسول کو 2 مرتبہ خواب میں دیکھا ہے 10 محرم کو. گزشتہ سال بھی دیکھا، اس سال بھی دیکھا، لیکن اس سال جب خواب میں دیکھنے کی بات آئی تو میرا ہاتھ میرے بدن سے چمٹا ہوا تھا. اللہ کے رسول جب سامنے آئے تو میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں لیکن ہاتھ الگ نہیں ہوتا. تو میں نے حضور کو کہا، وہ صاحب ہمیں روتے روتے سنا رہے، یا رسول اللہ میرا ہاتھ کاٹ دو لیکن تمہارے بدن سے میرے ہاتھ کو لگا دو. ہر ایمان والے کو اللہ کے رسول سے گہرا تعلق ہوتا ہے. چنانچہ پھل بیچنے والا بہت خوش ہو گیا. وہ وہاں گیا، وہاں جانے کے بعد طواف کیا، سعی کیا. طواف سعی کر کے جب یہاں گھر واپس آنا تھا تو اس نے کہا بھائی جب یہاں آیا ہوں تو ذرا 2 رکعت پڑھنے دے. نہ معلوم دوسری مرتبہ مجھے وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس نے کہا بھائی پڑھ لو، دوسری رکعتیں پڑھی ہے یہ بھی پڑھ لو. چنانچہ جب وہ پڑھنے کے لیے گیا تو سجدے میں گیا، اس کی روح قبض ہو گئی. بہت رویا اللہ کے سامنے پہلے اور سجدے میں جا کر کے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کہتے کہتے اللہ کے دربار میں چلا گیا. اب یہ آواز دے رہا ہے، وہ کیا جواب دے، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. اس گوشت بیچنے والے نے کہا باری الہ اس کی کیا دیکھی تجھے پسند آئی تھی؟ 3 دن مجھے خواب میں تو نے کہا اس کو عمرہ کرا لو، اور یہاں آنے کے بعد یہاں بلانے کے بعد تو نے اس کو بیت اللہ کے سامنے تیرے گھر کے سامنے سجدے کی حالت میں بلایا. چنانچہ یہ آدمی گھر آیا، ان کی بیوی کو میسج دیا میری بہن آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. فرمایا تھوڑی دیر روئی، پھر کہا خوشی کی بات ہے کہ دنیا سے تو سب کو جانا ہے لیکن اللہ اللہ کرتے کرتے میرا شوہر گیا ہے. اس آدمی نے کہا گوشت بیچنے والے نے میری بہن آپ کے شوہر کا کون سا خاص عمل تھا جس کے نتیجے میں مجھے 3 دن خواب میں کہا گیا اور وہاں بلا کر اللہ نے گویا کہ اپنے پاس بلایا اور سجدے کی حالت میں بلایا. اس عورت نے کہا میرے بھائی کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، زیادہ نوافل بھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت تھی، اس کے بچے تھے. یہ روزانہ جب گھر راشن پانی لاتا تھا تو بیوہ عورت کے گھر کے باہر
وہ راشن پانی رکھ کر دروازہ کھٹکھٹائے اور یوں کہے میری بہن یہ لے لینا، اور اس عورت کو دیکھنے کے لیے بھی نہ رہے، وہ عورت گھر میں لے جائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہے او میرے رب اتنی خیر خواہی میرے شوہر کے مرنے کے بعد، اے اللہ پاک اس کو حسن خاتمہ عطا فرمانا، اچھی حالت میں اپنے پاس بلانا۔ دوسرے دن وہ بیوہ کے گھر پہنچائے، دروازہ کھٹکھٹائے، بیوہ عورت پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہے میرے اللہ یہ تو پھر لایا ہے، حسن خاتمہ دے دینا۔ اس بیوہ عورت کی کثرت سے دعا کے نتیجے میں اللہ پاک نے یہاں تک پہنچایا کہ بیت اللہ بلایا، عمرہ کرایا، اور عمرہ کرا کر بیت اللہ کے سامنے روتے روتے اپنے پاس بلایا۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اب یہ بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو کہا تھا معاذ جہاں رہو اللہ سے ڈرو، جہاں رہو اللہ سے ڈرو، خلوت میں ڈرو، جلوت میں ڈرو، لوگوں کے سامنے ڈرو، اکیلے ہو تب ڈرو، کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ یرانی الم یعلم بان اللہ یرا، کیا پتہ نہیں ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ بھی ایک مراقبہ ہے۔ اگر کسی کو اللہ کا ڈر پیدا نہ ہوتا ہو، الم یعلم بان اللہ یرا پڑھے تنہائی میں بیٹھ کر، الم یعلم بان اللہ یرا، یا یہ پڑھے اللہ یرانی اللہ یرانی اللہ یرانی، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی کیا ہوگا؟ تقوی کے نتیجے میں اللہ پاک روزی کا انتظام کریں گے، تقوی کے نتیجے میں ہماری ہر ضرورت کو اللہ پاک عافیت کے ساتھ پوری فرمائیں گے۔ دو نسخے بڑے زبردست ہے، اس کے نتیجے میں ساری رکاوٹیں اللہ ختم فرمائیں گے۔ اور میرے بھائی، ہم ہر قدم قدم پر اللہ کے محتاج ہیں۔ شادی سے پہلے اچھا رشتہ ملا، اچھے رشتے کے محتاج ہے، رشتہ مل گیا دونوں میں محبت تو اس کے محتاج ہے، محبت ہو گئی اللہ اولاد دے اس کے محتاج ہے، اولاد ہوئی اللہ لڑکے دے اس کے محتاج ہے، لڑکے لڑکیاں ہو گئی اللہ پاک ان کو اچھا ذہن دے اس کے محتاج ہے۔ جیسے 24 گھنٹے آکسیجن کی ضرورت ہے، ہمیں 24 گھنٹے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی مدد کو تیزی کے ساتھ لینے کا اگر کوئی نسخہ ہے تو وہ تقوی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا حضرت معاذ کو اتق اللہ حیث ما کنت۔ وہ ایک روایت آج ہر گھر میں حالات ہے، ہر گھر میں حالات ہے، حالات سے نمٹنے کا راستہ تقوی ہے۔ امام بخاری نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ 3 آدمی بنی اسرائیل کے بارش کے زمانے میں جا رہے تھے اور ایک گاد میں گئے اور ایک بہت بڑی چٹان آئی اور اس کے نتیجے میں منہ بند ہو گیا، بڑے پریشان۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ اب ہمارے مرنے کا وقت قریب آیا ہے، کسی نے کوئی نیک عمل اللہ کے لیے کیا ہو چپ کے زندگی میں کچھ نہیں کیا، ایسی ہونی چاہیے جو حشر کے میدان میں کھلے، یہاں کسی کو پتہ نہ ہو، بلکہ روزانہ کوئی نیک عمل ایسا کرنا چاہیے جو کسی کو پتہ نہ چلے، بیٹا بھی نہ جانے، بھائی بھی نہ جانے، بیوی بھی نہ جانے، ہم جانے اور اللہ جانے۔ چاہے کسی نمازی کا جوتا ہی صحیح کر دیا محبت میں، یہ میرا بھائی ہے جو مسجد میں آیا ہے، میرا اللہ کے گھر آیا ہے، اور اس کے جوتے صحیح کر دیے، چپکے کیا۔ کسی استنجا خانے کو صاف کر دیا مسجد میں، اللہ کے لیے کیا۔ کوئی عمل ایسا کرے جو کل حشر کے میدان میں کھلے، انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں اللہ پاک ہماری بخشش کا فیصلہ فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ 3 آدمی میں سے ایک آدمی باہر آیا، باہر کا مطلب اسی پہاڑ کے اندر میں الگ ہوا۔ اس نے کہا کہ اللہ پاک میری ایک نیکی ہے اس کا واسطہ۔ کیا نیکی؟ میری چچا زاد بہن تھی، بڑی خوبصورت، ایک مرتبہ میرے پاس راشن پانی لینے آئی تو میں نے کہا میری بہن میں راشن پانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے اندر کے کچھ جذبات ہیں وہ پورا کروانا ہوگا، نہیں تو میں تم کو یہ راشن پانی نہ دوں۔ اس نے اللہ سے ڈرنے والی تھی، پائے اللہ سے ڈر، میرے گھر میں تکلیف ہے، بچے بھوکے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہوس سوار تھی، اس کے اوپر خواہشات کا غلبہ تھا، نہیں مانا۔ چنانچہ جب نہیں مانا اور وقت آ گیا، وہ عورت بھی مجبور تھی اور بدن پر قابو پا لیا۔ اس عورت نے اتنا کہا
میرے بھائی اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ فوراً اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہوئی، اس نے اپنی بہن کو چھوڑ دیا اور گناہ کے کام سے بچ گیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے خوف سے کیا ہے، میں مصیبت میں پھنسا ہوں، اے اللہ پاک عافیت کے ساتھ مصیبت سے نکال دے۔ فوراً اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا اور پہاڑ کی چٹان ہٹی اور وہاں سانس آنے جانے لگا اور اللہ پاک نے ان کے لیے جینے کا انتظام کر دیا۔ دوسرے صاحب باہر آئے اور یوں کہا کہ اللہ پاک میری ایک نیکی ہے تو جانتا ہے، میرے یہاں ایک مزدور کام کرتا تھا اور مزدور کا معاملہ یہ تھا، اس کو تھوڑی مزدوری دینا باقی تھا، وہ لیے بغیر چلا گیا، وہ تھوڑے سے چاول تھے اور وہ سالوں کے بعد آیا، میں نے وہ چاول زمین میں ڈالے، خوب فصل ہوئی، پھر زمین میں ڈالے، خوب فصل ہوئی، پھر تو میں نے گائے خریدی، گایوں سے جنگل بھر گیا، سالوں کے بعد وہ مزدور آیا، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا آپ کا مزدور ہوں جس کو تھوڑی مزدوری لینا باقی تھا، جو چاول تھے وہ مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا میرے بھائی یہ سارا جنگل تیری مزدوری ہے، لے جا۔ اس نے کہا مذاق مت کرو۔ فرمایا میرے تو تھوڑے سے چاول تھے بھائی، وہی چاول میں نے زمین میں ڈالے تھے اور اللہ نے برکت دی تھی۔ یہی تو امانت ہے جس کو ادا کرنا بہت بھاری ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے امانت کو پیش کیا آسمان اور زمین پر، لیکن آسمان اور زمین برداشت نہیں کر سکے، ہم نہیں اٹھا سکیں گے، ابن آدم نے اٹھایا۔ یہ اے اللہ اگر میں نے تیرے خوف سے کیا ہے پہاڑ کو ہٹا دے، پہاڑ ہٹ گیا۔ تیسرا آدمی آیا، کہا اللہ پاک میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، بکریاں چراتا ہوں، رات کو گھر آتا ہوں، پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں، پھر بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ آتے آتے ماں باپ سو گئے، بچے دودھ مانگ رہے تھے، میں نے کہا بیٹا میں تم کو دودھ نہیں دوں گا، پہلے بوڑھے ماں باپ کو دوں۔ صبح جب میرے ماں باپ اٹھے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد بچوں کو دودھ پلایا ہے۔ یہ ادا اگر تمہیں پسند آئی ہو تو اللہ پاک پہاڑ کو ہٹا دے۔ فوراً پہاڑ ہٹ گیا اور تینوں آدمی نکل گئے۔ میرے بھائیوں اولاد کی تنگی سے نکلنا ہے، مالی تنگی سے نکلنا ہے، کاروبار کی تنگی سے نکلنا ہے، یا کہ کسی بھی بیماری کی تنگی سے نکلنا ہے اور کسی بھی حالات سے نکلنا ہے تو اپنی زندگی میں تقوی کو لازم کر دو، اللہ سے ڈرنے کا اہتمام کر دو، اور تقوی لانے کے لیے استغفار کی کثرت ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، علماء نے فرمایا کم از کم دن میں 1200 مرتبہ استغفار ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ پورا پڑھے تو بہت اچھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فرمایا استغفار کے نتیجے میں ساری بندشیں اللہ توڑ دیں گے۔ ادھر استغفار پورے دن کرتے رہو اور درود شریف کثرت سے پڑھتے رہو، ہماری دعا تیز ہوگی۔ جیسے چھری کو تیز کیا جاتا ہے اور چھری جب تیز ہوتی ہے گوشت کاٹتی ہے، دوسری چیزیں بھی کاٹتی ہے، فرمایا اپنی دعا کو تیز کرنے کے لیے پورے دن استغفار کی کثرت کرو، درود کی کثرت کرو، اللہ کی مخلوق کو مت ستاؤ، اور وقت نکال کر اللہ موقع دے تہجد میں اٹھ کر 4 رکعتیں پڑھو، زیادہ نہیں تو 4 رکعتیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے دنیا سے جاتے ہوئے اخیر میں اللہ کے رسول کا معمول 4 رکعت تہجد کا تھا، 3 رکعت وتر ملا دیتے تھے، 7 رکعتیں ہوتی تھی۔ شروع میں آپ زیادہ رکعت پڑھتے تھے، زیادہ نہیں تو کم از کم 2 رکعت بھی پڑھ لو، اور صبح صادق سے پہلے کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لو، 5 منٹ میں دعا مانگ لو۔ جب کرانے کی دکان بند ہوتی ہو ہم کہے او بھائی ذرا میں آیا ہوں، دکان بند مت کرو، ٹماٹر لینے ہیں، انشاءاللہ ٹماٹر دیے بغیر وہ کرانے کی دکان بند نہیں کرے گا۔ اے اللہ صبح صادق ہونے والی ہے، تھکا ہارا تھا، بیمار تھا، اے اللہ پاک تو مجھے مالا مال فرما دے، میرے بچوں کو تو نواز دے۔ اور دعا کے لیے کم از کم وقت نکالنا چاہیے روزانہ۔ کتنا وقت نکالے؟ پورا بدن ہل جائے، بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جائے، تھک جائے ہم۔ علماء نے لکھا ہے تھکتے تھکتے ہاتھ تھک جائے تو پڑے پڑے بستر میں پڑے پڑے روئے، لیکن روئے
انشاءاللہ رونے والوں کو اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا، اللہ پاک محروم نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو فرمایا تھا، معاذ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو۔ نمبر 2، کوئی گناہ ہونے کے بعد نیکی کرو، کوئی غلطی ہو گئی نیکی کرو، کیا کرو؟ سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ کہ ہاں کلمہ پڑھنے سے پچھلا کفر اللہ معاف کر دیتے ہیں، تو چھوٹی موٹی غلطی کو اللہ کیوں معاف نہیں کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، اس کی بڑی تاثیر ہے۔ حضرت گنگوئی فرماتے تھے ایک مرتبہ اللہ کا کہنا 7 آسمانوں اور 7 زمینوں پر بھاری ہے، اپنے آپ کو ذکر کا پابند بنا لو۔ اور تیسری چیز آپ نے معاذ ابن جبل کو فرمایا، معاذ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، آج اس کی ضرورت ہے۔ اخلاق کیسے؟ سب کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا، پورے دن جوتا سیوے اور رات کو گانا بجائے اور سونے نہ دے امام ابو حنیفہ کو، لیکن امام صاحب کبھی شکایت کرنے نہیں گئے۔ فرمایا امام صاحب صبر کرتے رہے۔ اچانک ایسا ہوا، شراب کی مجلس لگی تھی، پولیس والے آئے اور وہ موچی کو پکڑ کر لے گئے۔ مسلمان تھا، 4-5 دن آواز آنا بند ہو گیا، کوئی آواز نہیں آتی گانے کی۔ امام صاحب نے کسی کو پوچھا، بھائی ہمارے پڑوس میں گانے کی آواز آتی تھی، کہاں گئی؟ کسی نے کہا حضرت آپ کے پڑوسی کو پولیس والے جیل میں لے گئے ہیں، ہمارے پڑوسی کو لے گئے ہیں۔ اچھا، امام صاحب کے بڑے تعلقات تھے، جیل میں بھی تعلقات تھے۔ شاگردوں کو کہا چلو بیٹا ہمارے ساتھ، رومال لیا اور ایک چادر لی، امام صاحب وہاں گئے۔ امام صاحب کو دیکھ کر پولیس والے کھڑے ہو گئے، گرو جی آپ کیوں آئے ہو؟ کوئی کام تھا تو ہمیں کہنا تھا۔ فرمایا بھائی کام میرا تھا، میرے پڑوسی کو آپ جیل میں لائے ہو، کہا شراب کی حالت میں پکڑے گئے تھے۔ بھائی شراب پیے یا کچھ بھی کرے، ہمارا پڑوسی ہے، چھڑانا ہماری ذمہ داری ہے، جتنے پیسے چاہیے لے لو لیکن ہمارے پڑوسی کو چھڑا دو۔ یہ وہ پڑوسی ہے جو شراب پی کر کے گانا بجاتے تھے، امام صاحب کی نیند میں خلل پڑتا تھا، امام صاحب کبھی کہنے نہیں گئے۔ فرمایا جیل والوں نے آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام صاحب جب وہاں سے روانہ ہوئے، اس موچی کے کندھے پر ہاتھ مارا، کہا بھائی تو تھوڑی کمائی کرتا تھا، اپنے بچوں کو کھلاتا تھا، 5-6 دن سے جیل میں ہے، تیرے بچے کیا کھائیں گے؟ روزانہ کی تیری کیا کمائی تھی؟ اس نے بتایا میری اتنی کمائی تھی۔ امام صاحب نے اپنا بٹوا منگوایا، تھیلی منگوائی اور اس میں سے اتنے پیسے اس کو دیے، میری طرف سے ہدیہ ہے۔ امام صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا، شاگرد بنا اور بہت بڑا محدث بن کر کے دنیا سے روانہ ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاق عمدہ کرو۔ نام تو بڑوں کے لیتے ہیں لیکن ہمارے اخلاق بہت گرے ہوئے ہیں۔ آج ہم زبانی دعوت تو نہیں دے سکتے، دکان پر بیٹھے ہیں، کوئی گاہک آیا، اسلام کی خوشبو ہمارے پاس سے لے کر کے جائے، ہمارے بولنے کا انداز اچھا ہو، نرالا انداز ہو، جہاں رہے ہم اپنے بیویوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آئے، بہوؤں کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آئے۔ اور میرے بھائیوں دیکھو، اب 1-2 باتیں کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں۔ خلاصہ، روزانہ اللہ کو وقت دو۔ یہ مجمع بیٹھا ہے، کم از کم آدھا گھنٹہ اللہ کو دو، جب تمہیں موقع ہو۔ تمہیں ملے گا، میں مانگوں گا مجھے ملے گا، آپ مانگو کہ آپ کو ملے گا، مجھے ثواب تو ملے گا، لیکن اصل میں جو رہے گا اس کو ملے گا۔ لیکن دیکھو حرام کمائی ہے تو بھائی اس سے نجات اپنا لو، اس کے نتیجے میں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور دعا کے بارے میں تو نبی جی نے عجیب بات فرمائی، میرے امتیوں گھمنڈی مت بننا، تکبر والا مت بننا، اتنا چھوٹا بننا کہ نمک کی ضرورت پڑے تو بھی اللہ سے مانگنا۔ اور میرے امتیوں اگر تمہارے جوتی کا دوری ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگنا۔ بچے کی طرح ایک بچہ ناڈا ٹوٹ جائے، روتا روتا آتا ہے میری امی میرا کمر بند ٹوٹ گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے امی مجھے بھوک لگی ہے۔ دعا کے معاملے میں ہم بچے بن جائے، تھوڑی ضرورت پڑی اللہ سے مانگے۔ پالن پور میں ہمارے ایک بیپاری صاحب ہے، 10 پارے قرآن کے پڑھتے پابندی سے، اور میں نے نظروں میں ان کے ساتھ اللہ کی مددیں دیکھی ہے، بہت پابند آدمی ہے۔ کہا مولانا میں دکان میں بیٹھا تھا،
یہ روایت پر عمل کیا انہوں نے. میرے جوتے کی ڈوری ٹوٹ گئی تو میں نے کہا دل میں کہ اللہ، میرے نبی نے کہا میں کہہ رہا ہوں میرے جوتے کی ڈوری ٹوٹی ہے، انتظام کر دے. مولانا ایک صاحب آئے اور کہا سیٹھ صاحب آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، لاؤ باندھ دوں. اس نے باندھ دیا. میں نے مانگا ہے اور ادھر کسی کو بھیجا. یہ اللہ کا معاملہ ہے. دعائیں ہم کریں گے، خواب میں اللہ کسی کو کہیں گے، کسی کے ذریعے سے انتظام کریں گے. وقت دو، یہ تشکیل ہے ہماری. اس لیے کہ مانگو گے تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا بھی من چاہے گا. یہ تو بھیک کا کٹورا ہے. بھیک کے کٹورے میں چاول بھی ملتے ہیں، سالن بھی ملتا ہے، روٹی بھی ملتی ہے، پیسے بھی ملتے ہیں. تو دعا یہ بھیک کا کٹورا ہے. مائی کا لال کوئی آئے میدان میں اور اللہ تعالیٰ سے وقت لے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ مانگے. کیسے مانگے؟ پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو. کچھ نہیں آتا تو کہو او اللہ، او میرے پیارے اللہ، او میرے محسن اللہ، او میرے خوبصورت اللہ، تیرے پاس آیا ہوں، مجھے تیری ضرورت پڑی ہے، میرا بچہ بیمار ہوا ہے، شفا دے دے. ایک حاجی جی ملے، مولانا 500 شوگر ہو گیا تھا، رو دھو کر کے 500 شوگر ختم کروا دیا. 500 شوگر دوائی نہیں دی میں نے. اور وہ کہتے حاجی جی میں نے خود دیکھا ہے، رات کو 3 بجے اٹھ کر کے روتے تھے، اشراق میں روتے تھے. مجھے کارگزاری سنائی، مولانا بالغ ہونے سے لے کر اب تک کبھی تہجد نہیں چھوڑی. میرے باپ نے کہا بیٹا دوائی لے لے. ابا میرا اللہ بہت قادر مطلق ہے. اس حاجی جی نے بتایا مولانا الحمدللہ آج تک 80 سال کی عمر ہوئی، ایک گولی نہیں لی، رو دھو کر کے اللہ کو منا لیتا ہو. اللہ کی قدرت کو پہچانو، کم از کم آدھا گھنٹہ اللہ کو دو. دوسرا میرے بھائیوں، استغفار کی کثرت کرو، نکل جائیں گے ہم. یہ علاج دے رہا ہوں. آج لوگ عاملوں کے پاس دھیان سے سنتے ہیں. عامل صاحب گھر میں حالات کیا کریں؟ تھوڑی دیر کے لیے مجھے عامل کی نظر سے دیکھو. میں عامل بن کر آپ کو ایک علاج بتا رہا ہوں اور قرآن کا علاج بتا رہا ہوں. 12,000 مرتبہ کوئی استغفار پڑھ سکتا ہے، پڑھ لے. ہمارے یہاں رتن پور میں مجلس ہوتی ہے، جیسے یہاں مجلس ہے، علاقے کے لوگ آتے ہیں. ایک مولانا صاحب آئے، 6-7 سال سے پریشان تھے. بچی کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی تھی، ڈراؤنی. علاج کرتے کرتے تھک گئے. 50,000 خرچ کیا، 1 لاکھ خرچ کیا، 60,000 خرچ کیا، تھک گئے. میں نے لاہور کا عمل بتایا جیسے اس سے پہلے بتایا تھا، استغفار کا عمل بتایا. انہوں نے کہا لاؤ تھکا ہوں یہ شروع کروں. مول صاحب نے بتایا ہے. اب علاج شروع کیا تو بچی کے پس سے اثرات ختم ہو گئے. ہمارے پاس آئے، مولانا میں تو جماعت میں جا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہ اللہ نے صرف استغفار کی برکت سے بچی کو شفا دے دی، میری بیوی بھی خوش. اور مولانا اب تو میں 8,000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. میرے بھائیوں کم از کم دن میں اگر 12,000 نہ کر سکے تو 1,200 مرتبہ استغفار کرو. اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک باپ غصے ہو کر اپنے بچے کا سر پھاڑنے کے لیے دوڑا، کلہاڑی سے سر پھاڑ دوں، تو نے مجھے بہت ستایا ہے. یہ بچہ دوڑا کر باپ کا پاؤں پکڑ لے، ابا بھول ہو گئی آئندہ کبھی نہیں کروں گا، تو باپ فوراً کلہاڑی نیچے رکھ دیتا ہے. آج اللہ کے غضب کی تلواریں ہمارے اوپر لٹک رہی ہے. استغفار کی کثرت کرو، اللہ پاک انشاءاللہ آسانی کا انتظام کریں گے. اللہ کو کچھ وقت دو، استغفار کرو کم از کم 1,200 مرتبہ. اور درود تو جس مائی کے لال کی طاقت ہو جتنا درود پڑھنا چاہے وہ پڑھے. اور کل جمعہ آ رہا ہے، جمعہ کو کم از کم 300 مرتبہ تو درود پڑھنا چاہیے. حضرت گنگوئی نے لکھا ہے. اور اگر کوئی زیادہ درود پڑھے، کتنا درود پڑھے، کیا منزل ہے؟ ایسا درود پڑھے کہ حضور کی طرف سے کوئی بشارت مل جائے اور کبھی کبھی زندگی میں کوئی بشارت مل جائے. یہ ہماری تمنائیں ہونی چاہیے. میرے بھائیوں اللہ پاک ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کرو گے بھائی عمل؟ اللہ پاک کو وقت دو گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کا ہے، بہت پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے. نمبر 2، استغفار کی کثرت کرو. وقت نکالو، لائٹیں بند کر دو، اندھیرا کرو، خلوت کرو. اپنے چارپائی میں بچے سوئے ہیں اور اٹھ کر کے مانگو. تہجد کوئی نہیں پڑھ سکتا تو ایک بات بتاؤ، بستر میں پڑے پڑے استغفار کرو. اس لیے کہ دعا میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کروں. تو اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم بستر میں پڑے پڑے استغفار کرو، انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے. ہمارا اللہ تو نقطہ نواز ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.